اور نماز عید پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نماز عید پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے غسل کرے، یہ غسل کرنا حضور کی سنت ہے۔ غسل کرنے کے بعد اگر نئے کپڑے ہیں تو نئے کپڑے پہننا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر نئے کپڑے نہیں ہیں، پرانے ہیں، وہ صاف ستھرے پہلے سے کر کے رکھے تھے، دھو کے رکھے تھے، وہ پرانے کپڑے صاف ستھرے پہن کر نماز عید کے لیے جانا، یہ بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو دیکھیے، غریبوں امیروں سب کے لیے حضور نے سنت چھوڑی ہے۔ اگر کوئی امیر ہے نئے کپڑے بنا سکتا ہے، وہ نئے کپڑے پہن کے جائے۔ اگر کوئی غریب ہے اور نئے کپڑے نہیں بنا سکتا ہے تو وہ پرانے کپڑے صاف ستھرے کر کے وہ پہن کے جائے، تو اس طرح اس کے لیے بھی سنت کا ثواب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوٹ اسپیشل رکھا ہوا تھا جو نماز عید کے موقع پر آپ پہنا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ چاہے پہلے سے پہنا ہوا ہو، چاہے پہلے سے نہ پہنا ہوا ہو، جو بھی سوٹ اور کپڑا میسر ہو سکتا ہے وہ پہن کے نماز عید پڑھنے کے لیے جانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ غسل اور کپڑے پہننے کے بعد خوشبو لگانا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آنکھوں میں سرما لگانا جو ہے یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی طرح جو ہے انگوٹھی سونے کی نہیں، چاندی کی انگوٹھی جو 4.5 ماشے سے کم وزن کی ہو، یہ بھی پہن کے نماز عید کے لیے جانا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور عید قربانی کے لیے جب جائیں کچھ نہ کھا پی کے جانا، یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نماز عید جو قربانی کی حضور پڑھنے جاتے تھے پہلے کچھ کھا پی کے نہیں جاتے تھے۔ نماز عید پڑھنے کے بعد بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا فرماتے تھے، جس سے معلوم ہوا جو حضرات قربانی کر رہے ہیں ان کو عید والے دن صبح سے کچھ نہیں کھانا پینا چاہیے۔ نماز عید پڑھنے کے بعد بھی کوشش کریں کہ قربانی کے گوشت سے ہی ابتدا کریں۔ اور جو قربانی نہیں کر رہے ان کے لیے جو قربانی کرنے والے حضرات ہیں وہ کوشش کریں کہ قربانی کا گوشت تیار کر کے جتنا جلدی ہو سکے نماز عید پڑھنے کے بعد گوشت قربانی کا تیار کر کے اپنے ہمسایوں میں، اپنے عزیزوں میں جو قربانی نہیں کر رہے ان تک پہنچائیں، تاکہ وہ ابتدا قربانی کے گوشت سے کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ثواب حاصل کر سکیں۔